أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا اللہ یا رحمان یا رحیم کریم عظیم یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، اما بعد۔ ہم جو شروع کر رہے ہیں، ہم نے پہلے جو سلسلہ شروع کیا اس میں ایک ٹاپک ہم نے مومن کا کیا ہے، اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہم نے متقین کا کیا ہے۔ تو اور اب تیسرا ٹاپک جو ہم لا رہے ہیں یہ ہے عباد الرحمن۔ یہ تینوں ٹاپک ایک دوسرے سے کلوز اینڈ ریلیٹڈ ہے، اور ہمارا مین گول جو ہے وہ جنت میں جانا ہے۔ تو ہم نے پہلے والے پروگرام میں کہا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ کرنے سے پہلے ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ میرے عقائد کیا ہے، میں کتنا میرے پاس دین کا نالج ہے، یہ دین کی سمجھ ہے، یہ دوسرے الفاظ میں قرآن کی سمجھ ہے۔ مین چیز جو ہے ہمارا وہ قرآن ہے، تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے جو ہے یہ دین میرا سمجھ میں آ گیا، میرا جو عقیدہ جو ہے وہ پکا ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آگے پروسیڈ کریں گے۔ تو آج کا بھی میں کر رہی ہوں، باقی مومن اور متقین کا میں کر چکی ہوں۔ تو اس کے بعد پھر میں ایک طرح کا اسائنمنٹ دوں گی جو آپ لوگ گھر پہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے سورہ فرقان۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا قرآن لے کے بیٹھا کریں۔ اگر قرآن سامنے ہوا تو پھر یہ ہے کہ لفظ بلفظ ہر چیز جو ہے وہ سمجھ میں آنے لگے گی۔ یہ ہے 19واں پارہ ہے، سورہ فرقان ہے، اور یہ 62 سے شروع ہو رہی ہے۔ سورہ فرقان 29ویں پارہ سے 62 سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کا ٹاپک جو ہے، ٹائٹل جو ہے وہ عباد الرحمن ہے۔ عباد جو ہے عبد کی جمع ہے، عبد معنی بندہ، رحمان رحمان تو ہمیں پتہ ہی کیسے اللہ ہی رحمان ہے، اللہ ہی رحیم ہے، اللہ ہی کریم ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ عباد الرحمن یعنی اللہ کے بندے کون ہیں، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں کیا بتاتا ہے۔ تو ذرا پچھلی آیت سے میں نے لیا ہے، اسی نے رات اور دن کو ایک هو الذی جعل اللیل والنہار خلقۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا ہے اس شخص کے لیے، نصیحت جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اور شکر ادا کرنا چاہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہوتم و اذا خطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ تو دوسری کا ترجمہ یہ ہے، رحمان کے سچے بندے کون ہیں؟ اب ان کی جو ہے وہ ڈیفینیشن آئی کہ رحمان کے جو بندے ہیں ان میں کیا کیا کوالٹی ہونا چاہیے، یعنی ہمیں اپنے میں کیا کیا کوالٹیز پیدا کرنی چاہیے۔ اب ہم جو ہے اس کے پر ذرا فلی اٹینشن پے کریں گے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی کہ بڑے انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، جھک کے چلتے ہیں، سینہ تان کے نہیں چلتے کہ جو کچھ ہے وہ ہم ہی ہے، جھک کے ذرا نرمی سے عاجزی سے چلتے ہیں۔ اللہ کو یہ چیزیں پسند ہے۔ اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے تو کہہ دیتے سلام ہو، یعنی کہ لوگ جو ہے عام طور پہ دیکھا ہوگا ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ بحث مباحثہ ہو جاتا ہے، دین پہ بحث ہونے لگتی ہے، قرآن پہ بحث ہونے لگتی ہے۔ جب تک نالج نہ ہو جب تک بحث نہیں کرنا چاہیے، یہ جاہلوں کا انداز ہے۔ لیکن رحمان کے بندے کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ بالکل بحث و مباحثہ نہیں کرتے ہیں، ان کو سلام کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ پھر کہا گیا والذین بیتون لربہم سجادا وقیاما۔ یہ وہ لوگ ہیں کون جو اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور راتیں گزارتے ہیں، یعنی رات کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ کون یہ کرتے؟ عباد الرحمن۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔
اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ اب ہم تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے کہا تھا کہ جیسے اللہ نے کہا ہے رات جاتی تو دن آتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آتی، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ شامل نہیں ہوتی۔ یہ ایک سمبل دیا ہے، مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تاریکی اور روشنی، اچھا بندہ برا بندہ، ایک عباد الرحمان اور ایک جاہل بندہ، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو ایک مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر یہ کہا ہے کہ سلام کہتے ہیں یہاں پر اس کا مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان والے لوگ جو ہیں جب ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو جاہل ہیں، جو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے خواہ میں کوشچن کرنا، جو کوشچن کر کے الجھانا چاہتے ہیں، تو ان سے ایسے موقع پر وہ بحث بازی نہیں کرتے، آہستہ سے ان سے کرنی کٹا کے اور وہ نکل جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں، نوٹ کر لیں کیا ہے، کون ہے رحمان کے بندے؟ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی غلطی یا کوتاہی نہ ہو جائے جس سے ہم اللہ کی گرفت میں آ جائیں، اس لیے وہ عذاب جہنم سے پناہ بھی طلب کرتے ہیں۔ گویا اللہ کی عبادت و اطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب اور اس کے مواخذے سے انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں جو عبادت کرتے ہیں اور وہ مطلب یہ کہ اپنے خاندان کو بعض کما کے کھلاتے بھی ہیں، تو ان کے دماغوں میں یہ آ جاتا ہے کہ بھائی میں تو اپنے عمل کی وجہ سے جاؤں گی، بھائی میرے اعمال تو بہت اچھے ہیں۔ ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرے اعمال بہت اچھے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے اعمال جو ہے وہاں پر ایکسیپٹڈ ہوں گے۔ اگر ہم عبادت ریاضت کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کے پر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر وقت دل کے اندر خوف رہنا چاہیے اللہ میری عبادت کو قبول کر لے، پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں جاؤں گی، پتہ نہیں میرے اعمال قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ اسی مفہوم کو دوسری طرح سورہ مومنین 60 نمبر کی آیت ہے، فرمایا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ کہ جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل ڈرتے ہیں، اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ڈر صرف اسی بات کا نہیں کہ بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے، بلکہ اسی کے ساتھ اس کا بھی ہے کہ ہم جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں وہ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ صدقہ و خیرات کے لیے بہت بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری بچت کا ایک ذریعہ جو ہے یہ صدقہ خیرات بن سکتا ہے۔ اگر میری عبادت پوری نہیں ہے، میرے پاس نیکیاں اتنی نہیں ہیں، تو اللہ جو ہے وہ صدقہ خیرات آ جائے گا بیچ میں کہ یہ بندہ تو میرا بڑا دینے والا ہے، دوسرے لوگوں کی مدد کرنے والا ہے۔ صدقہ خیرات میں ہر چیز آ جاتی ہے، جسمانی مدد بھی آ جاتی ہے، ایک دوسرے کا حال سن کر میں نے اس کو اچھی ایڈوائس دے دی وہ بھی آ جاتی ہے۔ یہ بہت بس وسیع ٹاپک ہے، ہم ڈسکس کریں گے بعد میں کہ وہ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں دو خوف تمہیں نہیں دوں گا، جو بندہ اس قرآن کی آیت ہے، جو بندہ اس دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے گا تو اوپر جب وہ آئے گا میں اس کو وہاں خوف نہیں دوں گا۔ جو بندہ اس دنیا میں مجھ سے بے خطر ہو کے سینہ تان کے کہہ سکتا رہے گا جی میرے اعمال تو بڑے اچھے ہیں، اس کو میں وہاں پر خوف عطا کرواؤں گا۔ تو ہمیں یہ چیز کرنا دھیان رکھنا چاہیے کہ میں جتنی عبادت ریاضت جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں بس اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ پاک اس کو قبول کر لے، میری کوئی غلطی جو ہے نا وہ بیچ میں نہ آ جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس سے مراد کون سے لوگ ہیں جو بے خوف رہتے ہیں، کہ جو شراب پیتے ہیں برے کام کرتے ہیں وہ ہیں؟ تو آپ نے کہا نہیں اے ابو بکر کی بیٹی، بلکہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں،
صدقہ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے یہ اعمال ناقبول نہ ہو جائے. تو اس کو ہم جو ہے انڈر لائن کر لیں کہ وہ سب اچھے کام کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے اعمال جو ہے ناقبول نہ ہو جائے. پھر قرآن میں کہا گیا ہے انہا ساعت مستقرم و مقامہ, بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے دوزخ کے متعلق بات ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما, اور جو خرچ کرتے بھی ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں, بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے سے خرچ کرتے ہیں. ہمیں یہ بہت زیادہ ضروری چیک کرنا چاہیے کہ بعض دفعہ ہم جو ہے بے سوچے سمجھے خرچ کرتے ہیں. سپوز گروسری کرنے گئے, میں گروسری کو منع نہیں کر رہی, مگر انسان دیکھ کے سوچ سمجھ کے جو ہے وہ کرے. پھر یہ ہے کہ ہم کپڑے خریدتے ہیں, کپڑوں میں بھی بعض دفعہ آؤٹ آف دا کنٹرول ہو جاتے ہیں. جہاں پر بھی ہم خرچ کرتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہیں مجھ سے اسراف تو نہیں ہو رہا, میں جو چیز خرید رہی ہوں اس کی مجھے ضرورت ہے یا نہیں. یہ مین چیز ہے. اگر ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے, تو بھائی تم لے لو. اس میں بھی کہیں اتنی مہنگی آؤٹ آف دا کنٹرول نہ ہو جائے, انسان سینٹر صراط مستقیم مڈل کا راستہ انسان سے اختیار کرے. ہر چیز میں پیسہ بھی سوچے سمجھے خرچ نہ کرے. اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بالکل خرچ نہیں کرتے, وہ اپنے پر بھی خرچ نہیں کرتے ہیں. سڑے سڑے پرانے کپڑے پہنیں گے, کہیں نہیں کریں گے, غریبوں کی طرح سے رہیں گے, حالانکہ ان کے پاس بینک بیلنس ہوتا ہے. تو بھائی اللہ نے یہ بھی نہیں کہا ہے, اب اللہ نے جو تمہیں دیا ہے پہنو اوڑھو کھاؤ پیو اور اس کا شکر ادا کرو. سب سے بڑی بات یہ اس کا شکر ادا کرنا ہے. ہمیں کسی بھی چیز میں اسراف نہیں کرنا ہے. یہ جیسے ہوتا ہے ہر وقت کا گھومنا پھرنا ہے, پارٹیاں ہیں, شاپنگ ہے, شاپنگ کے لیے جاتا ہے انسان, تو 10 چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو سیل میں ہوتی ہے, ہم نے لا کے رکھ لی, اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی. تو اس چیز کے اوپر ہمیں خاص طور پر دھیان جو ہے وہ دینا ہے. پھر کہا گیا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزلون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما. اللہ کے ساتھ وہ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے. کسی ایسے شخص کو جسے اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا منع کیا ہے, وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے, نہ وہ زنا کرتے ہیں, اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا. اس کے لیے کہا گیا ہے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا. اب جیسے شادیاں ہوتی ہیں اس میں بے جا رسومات ہوتے ہیں, اتنا پیسہ ضائع کیا جاتا ہے شادیوں میں بھی, کوئی بھی فنکشن ہو اس میں بھی. ہماری بہنوں کا یہ حال ہے کہ ہر شادی میں ہر فنکشن میں نیا جوڑا ہو, سارا سب کو پتا ہے کہ کیسے لوگ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے, باقی سب لوگوں کو بھی ہدایت دے. ایک لمٹ ہونا چاہیے, مومن کی ایک لمٹ ہے, وہ بہت خرچ نہیں کرتا نہ کنجوسی کرتا. بخیلی اور اللہ کے احکام و اطاعت کے مطابق خرچ کرنا ہے. خرچ کرو, اس کے یتیموں پہ کرو, مسکینوں پہ کرو, سعادات پہ کو دو. مسکین جو ہے ایسے لوگ ہوں جو ظاہرہ طور پہ سفید پہ جن کو کہتے ہیں وہ تمہارے سامنے نہیں آتے, ان کو ڈھونڈو, ان پر خرچ کرو خرچ. پیسہ خرچ کرنے کا ہے کرو, اللہ کے لیے کرو, اللہ کے بندوبست کرو, اللہ کے کنبے پر کرو, جتنا خرچ کر سکتے کرو, کوئی تمہیں منع نہیں کر رہا. جنت دی جنت ہے, دنیا میں بھی عیش ہے, اوپر بھی جا کر عیش ہے. اسی طرح سے وہ کسی چیز میں اعتدال نہیں کرتے, اس کے اندر اللہ کے احکامات اور اطاعت بھی آ جاتی ہے. یہ فتح القدیر میں لکھا ہے. اسی طرح نفقات واجبہ مباحات نے حد اعتدال سے زیادہ نہیں بڑھتے, اس لیے وہاں بھی میانہ روی اختیار کرنا چاہیے. حق کے ساتھ قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں. اسلام کے بعد کوئی دوبارہ کفر اختیار کرے
اس نے جو ہے گناہ کیا، یا شادی شدہ ہو کر بدکاری کی، وہ بھی گناہ کیا، یا کسی کو قتل کر دے۔ اس قتل کی صورتیں میں ڈفرینٹ صورتیں ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، کیونکہ اس نے ہی تجھے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اس بندے نے کہا اور کون سا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اس کے خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ رزق اللہ دیتا ہے، جو بھی دنیا میں آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوئی۔ آپ نے جب اس آدمی نے پوچھا تھا تو یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے آپ نے اس آیت سے اس کی تصدیق کی۔ پھر آیا یضاف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ کون؟ جو قتل کرے گا، جو یا تو اسراف کرے گا یا بخیلی کرے گا۔ قتل کی تین قسم ہیں۔ حق قتل وہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جانا، کافر و مشکرین کو مارنا۔ باقی تو ہے جو بھی قتل ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا قرآن نے فرمایا الا من تابا و آمنا و عاملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ دوسری سب سے بڑی خوبی جو بتائی گئی ہے عباد الرحمن یعنی مومنین متقین کی، یہ ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک کام کرے۔ کیا؟ توبہ کریں، ایمان میرا پکا ہو اور میں نیک کام کروں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے۔ تو کتنی اچھی چیز ہمیں پتہ چلی کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی سب سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، سب سے ہوتی ہے، جب مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو میں اسی وقت ریئلائز کر لوں اور اللہ کے آگے جا کے تو وہ استغفار کر لوں، یا اللہ پاک مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ اس نے معاف کیا، خوش ہوا، اس کے گناہوں کے بدلے نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا کتنا بڑا کریم ہے، رحیم ہے کہ ہم نے گناہ کیا لیکن ہمیں احساس ہو گیا، ہم نے توبہ اور استغفار کی، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو کے اس نے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو ایسا بنا دے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو شخص توبہ کرے، نیک عمل کرے، وہ حقیقتاً اللہ کی طرف سچا رجوع کرنے والا ہے۔ یعنی کہ جو شخص توبہ کرے، نیک عمل کرے، وہ حقیقت میں سچا مومن اور متقین ہے۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ معلوم ہوا کہ دنیا میں خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو۔ یہ مارک کرنے والی بات ہے، دماغ میں رکھنے والی بات ہے کہ توبہ و استغفار، جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ اور استغفار بہت پسند ہے۔ دن میں کثرت کے ساتھ تم توبہ استغفار کرو۔ یہ نہیں کہ میں نے گناہ کیے ہیں، ٹھیک ہے، گناہ جب ایسے مجھ سے ہوا میں نے جا کے فوراً معافی مانگ لی، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ پسند ہے
وہ پسند کرتا ہے کہ میرا بچہ، میرا بندہ کیسا جھک رہا ہے، میرا بندہ کیسا استغفار کر رہا ہے، ہر وقت مجھ سے استغفار کرتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزیں ہیں جو ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی گڈ بک میں آ جائیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں جو مومن کے قتل کی سزا جہنم بتائی گئی ہے، قتل کرنے والا ہے جو جہنم میں جائے گا تو سب کو ہی معلوم ہے، وہ اس صورت پر نہیں محمول ہوگی جب قاتل نے توبہ نہ کی ہو اور بغیر توبہ کے وہ فوت ہو گیا تو اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے. لیکن اگر انسان نے یہیں پر توبہ کرنی، مرنے سے پہلے توبہ کر لی، تو وہ پھر جہنم میں نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے معاف کر دے گا. قصہ سب کو معلوم ہے کہ ایک آدمی نے 100 قتل کر کے بھی ہے جو ہے، پھر جو گیا آ کے گیا تو اللہ تعالیٰ اس آخری بزرگ کے پاس تو وہ پہنچ ہی نہیں سکا تھا کہ راستے میں مر گیا تھا، لیکن وہ توبہ کرنا چاہ رہا تھا، اس کے دل میں جو ہے توبہ کا خیال تھا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا. پھر کہا کہ اس کے معنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حال تبدیل، اللہ تعالیٰ انسان کا حال تبدیل فرما دیتا ہے. اسلام قبول کرنے سے پہلے جو برائیاں کی تھیں وہ اب نیکیوں میں بدل ہو جائیں گی، جیسے کہا کہ نیکیوں میں بدل لے گا. پہلے شرک کرتا تھا، اب صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. پہلے کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑتا تھا، اب مسلمانوں کی طرف سے کافروں سے لڑتا ہے. دوسرے معنی یہ ہیں کہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا. تو ایک بندہ ایسا بھی ہے جو ابھی ایکسپلین کیا کہ اس کی نیکیوں کو، اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہے اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہے. یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے. بڑے مزے سے سنو غور سے یہ والی بات. بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے، اس کو کہا جائے گا کہ تو نے فلاں 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 گناہ کیے، تو کہے گا "ہاں، ٹھیک ہے، کیا کریں، انکار تو نہیں کر سکتا نا". اب وہ اس بات سے ڈر رہا تھا کہ ابھی تو چھوٹے گناہ ہیں تو میرے تو بڑے بڑے گناہ باقی ہے، ان کا کیا ہوگا. کہ اتنے میں اس سے اچانک کہا جائے گا جا تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے. اللہ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا کہ ابھی تو میرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا. یہ بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے. یہ صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے. یہاں پہلی توبہ کا تعلق کفر و شرک سے ہے، اس توبہ کا تعلق دوسرے گناہوں سے بھی ہے. اس کے بعد اس میں آیت میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے والذین لا یشہدون الزور. زور کے معنی ہیں جھوٹ کے ہیں، ہر باطل چیز بھی جھوٹ ہے، اس لیے جھوٹی گواہی سے لے کر کفر و شرک اور ہر طرح کی غلط چیز. کیا غلط؟ مثلا لہو لہب، گانا ناچنا، پارٹیاں. جس پارٹی کا اللہ اس کے رسول کی محفل ہو رہی ہے اس کا تو جواب نہیں ہوگا، لیکن بیکار کی جو پارٹی ہو رہی ہے، ہلا گلا ہو رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، فنکشن ہو رہا ہے، یہ اب بہت ساری ایسی رسومات ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور ہمارے لوگ کرتے ہیں. یہ رسومات ہمارے میں بہت زیادہ آ گئی ہیں، یہ رسومات ہمارے میں بہت زیادہ آ گئی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کوئی غلط رسم تو نہیں کر رہے، ہمارے بچے ویلنٹائن تو نہیں منا رہے، ہمارے بچے کرسمس تو نہیں منا رہے. ایسی بے جا رسومات جو ہم لوگ کرتے ہیں نا، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. یہ ساری چیز میں اس میں شامل ہے اور عباد الرحمان کی یہ صفت ہے کہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ کی مجلسوں میں نہیں جائے گا. تو ہمیں چیک کرنا چاہیے. اب الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم اپنا تعلق رشتہ جو ہے عباد الرحمان میں کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. کہے گا پھر کہا گیا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا.
اور جب انہیں ان کے رب کی کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قوت اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہماری بیویوں اور اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اب یہ آیا اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ لغو ہر وہ بات ہوتی ہے جس میں کوئی شرم فائدہ نہ ہو۔ شرع کے علاوہ میں جو بھی بات کروں گی وہ لغو ہے، بے معنی بات ہے، یعنی ایسے کام اب بات ہے نہ شریک ہو تو بہتر ہے۔ اگر تم کہیں پھنس گئے، تمہیں نہیں معلوم تھا کہ جہاں پر تم گئے ہو وہاں پر ایسی رسومات ہو رہی ہیں، وہاں پر لغو باتیں ہو رہی ہیں، تو یا تو وہاں سے نکل جاؤ، اگر پھنس گئے تو خاموش رہو، اللہ سے دل میں دعا کرتے رہو، بلکہ خاموشی کے ساتھ عزت و وقار سے وہاں سے گزر جائے۔ یعنی وہی اس سے اعراض و غفلت نہیں برتتے، جیسے وہ بہرے ہوں کہ سنے ہی نہیں، یا اندھے یا دیکھے ہی نہیں، بلکہ وہ غور و توجہ سے سنتے ہیں اور انہیں آویزہ گوش حاضر جان بنا دیتے۔ وہاں کہا گیا تھا نا کہ وہ اندھے بہرے ہو کر اس پر نہیں گرتے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب کہیں کوئی بات دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم پتہ چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا ہے کہ تعقلون، تم سمجھو، تم جانو، تعلمون کہ تم جانو، تم سمجھو، پھر اس پر عمل کرو۔ تو جو عباد الرحمان ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہمیں کہاں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کا انعامات اچھا، اور وہ کہا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے بیوی اور بچوں کے لیے، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ جو عباد الرحمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، متقین ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد اور بیویوں کا بھی دھیان رکھتے ہیں، کہ اپنے اولاد اور بیویوں کا بھی دھیان رکھتے ہیں کہ وہ جو ہے دین کی طرف ہے یا نہیں، عبادت کر رہے ہیں یا نہیں، اور کون سا صحیح کام کر رہے ہیں اور کون سا غلط کام کر رہے ہیں۔ اب یہ ٹاپک تو ہمارا رہ گیا، ٹائم ہمارا ہو رہا ہے پورا۔ اس لیے کہا گیا اگر ان کی اولاد اور بیوی متقی اور پرہیزگار ہو گئے تو پھر وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائیں گے۔ اب اس کا بدلہ انہیں کیا ملے گا؟ اولئک یجزون الغرفات بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ و سلاما، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے میں جنت کے بلند تو بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں ان کی دعا صرف سلامی سلام ہوگی۔ خالدین فیہا حسنا مستقرا و مقاما، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت اچھی اور عمدہ جگہ ہے۔ اس کی بعد کی آیت کا ترجمہ، کہہ دیجئے کہ تمہاری التجا یعنی عبادت نہ ہوتی تو میرا رب تمہارے متعلق پرواہ نہ کرتا، تم تو جھٹلا چکے، اپنے عن قریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جائے گی۔ دعا اگر التجا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پکارنا، اس کی عبادت کرنا، اس لیے کہ اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، کاہے کے لیے کیا ہے؟ اس کی عبادت اور ریاضت کرنے کے لیے کیا ہے۔ بعض لوگ اس کی پرواہ کیے بغیر جو ہے اس کی قدر ہی نہیں کرتے، ان کی اللہ پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ ہمیں ان سے اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا چاہیے اور ادھر ادھر نہیں بھٹکنا چاہیے۔ اور اس میں کافروں سے بھی خطاب کیا گیا کہ کافروں کا انجام کیا ہوگا، یہ بات پھر یہی رہ گئی۔ اب میرا سوال یہ تھا کہ ہوم ورک یہ ہے کہ گھر پہ جا کے مومنین، متقین اور یہ جو ہے عباد الرحمان، اس کے پر غور کرے، الگ الگ لکھ لے کہ اس میں سے ہمیں کیا کرنا صحیح ہے، ہم نے کیا سیکھا، کیا نہیں سیکھا۔ مومن کا ٹاپک لیں، اس کے لکھ لیں کہ مومنین کی خوبیاں کیا کیا ہے، پھر ایک ایک کو اینالائز کرے، دیکھے میرے میں یہ خوبی ہے یا نہیں، یہ کتنے پرسنٹ ہے، 80% ہے، 70% ہے، وہ لکھ لیں، یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے۔ پھر مومن کی دوسری خوبی دیکھیں، اس کو انڈر لائن کریں کہ میرے میں کیا ہے، تیسری اس طرح سے دیکھ لیں کہ ہم اس ٹاپک کو سمجھے یا نہیں سمجھے، اور ہمیں اس میں کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر مور ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں، پھر ان ٹاپک کو میں ایک ایک کو سیپریٹ لے کر جو ہے
ایسا سمجھاؤں گی. تو یہ اس کے لیے مجھے آنسر چاہیے. جو لوگ بھی سن رہے ہیں، باقی جو نہیں آیا انہیں بھی بتاتے ہیں. ایسے دعا کر لیتے ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ علیہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر، قنا عذاب الحشر، قنا عذاب الفقر، قنا عذاب المیزان. یا اللہ پاک آپ رحمان رحیم کریم عظیم ہے، یا ذوالجلال والاکرام. آپ ستار بھی ہیں، آپ غفار بھی ہیں. آپ کے سامنے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے سلسلہ کو کیا ہے اس کو قبول فرما لیجیے. اس میں جو کچھ بھی غلطی ہو اس سے درگزر کیجیے. ہمارا مقصد ایک ہے کہ ہم سب جو ہے اپنی اصلاح کر لیں، اور ہم سارے مسلمان مومنین مومنات مسلمین مسلمات ہم سب کو جنت جو ہے اپنے فضل و کرم سے سارے مسلمین مسلمان کو جنت عطا فرما دیجیے. ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہم عمل صالح کریں. سب سے پہلے ہم اپنے عقائد کو ٹھیک کر لیں، ہمیں سمجھ لیں کہ ہم صحیح راہ پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. اس کی توفیق دے دیجیے ہمیں. اور پھر ہم اعمال کر کے اور آپ کے سامنے ہم جو ہے ذلیل اور خوار ہو کر نہیں آنا چاہتے. ہمیں ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ بھائی بہن ساروں سب کو جو ہے ہدایت دے دیجیے. سب کی مغفرت فرما دیجیے. ہم سب کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دیجیے. ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیجیے. ہم سب آمین ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جو ہے پہنچا دیجیے. کیونکہ ہم جو ہے آمین بہت بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں. ہماری کو بخشنا یا رب آپ کا ہی کام ہے. ہماری اصلاح کرنے کے لیے ہم نے کوشش شروع کر دی ہے. میری ساری بہنوں نے کوشش شروع کر دی ہے. بس آپ ہماری مدد فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے. جو ہے کہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اب آج کے اس میں بھی جو سمجھ میں نہیں آیا اس کو انڈر لائن کر لیں. باقی جیسے میں نے کہا کہ پہلے مومن کا ٹاپک لے لیں، مومن کی خوبیاں لکھ لیں اور چیک کریں کہ میرے میں یہ خوبی نہیں ہے، میری سمجھ میں آ رہا یا نہیں آ رہا. نہیں آ رہا تو صاف صاف بتاتے ہیں کہ بھئی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر میں مومن کی ایک ایک خوبی کو لے کے اس کو ایلیبریٹ کروں گی، ایکسپلین کروں گی. اسی طرح سے متقین کا ٹاپک لیں، متقین کی خوبیاں لکھ لیں کہ کیا کیا خوبی ہیں. پھر اپنے کو چیک کریں کہ میں کتنے % اس پر ہوں. جو سمجھ میں نہیں آئے بتا دیں کہ بھئی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر میں ایک ایک ورڈ کو لے کے انالائز کر کے دوبارہ میں ایکسپلین کر دوں گی. اب تیسرا یہ ہمارا عباد الرحمان ہے، اس کا بھی یہی کریں. یہ تو ان دونوں کے مقابلے میں آسان ہے. اس کے لیے بھی یہی کریں، اس کے لیے بھی یہی کریں کہ بھئی میری سمجھ میں یہ نہیں آیا تھا، میری سمجھ میں یہ نہیں آیا تھا. اور میں کس اس پہ ہوں، کون سے اسٹیج پہ ہوں. میں ہاف وے ہوں، میں 75% ہوں، میں 80-90% ہوں، کہ میں بھی 40% ہوں. نیور مائنڈ، ہم نے شروع تو کر لیا ہے نا. اللہ تعالیٰ کا سسٹم یہ ہے کہ تم نے شروع کیا تو وہ پھر خوش ہو جاتا ہے. پھر راستہ وہ نکالتا ہے. کہا ہے نا کہ تم نے انگلی پکڑی تو میں نے ہاتھ پکڑ لیا. تم میرے پاس چل کے آئے تو میں تمہارے پاس دوڑ کے آیا ہوں. اللہ نے کہا ہے، یہ سچ ہے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اللہ کی طرف جانا ہمارا کام ہے. وہ تو بھاگ کے اپنے کلیجے سے لگا لیتا ہے. جیسے ماں اپنا خراب بچہ بھی ہو نا، جس کی پٹائی خوب کی ہے اس نے، وہ بھی اگر آ جائے ماما کہتا ہوا ماما مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ اس کو گلے سے لگا لے گی، پیار کر لے گی. اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں نیک راہ دکھا دے، ہمیں عبادت اور ریاضت کرنا سکھا دے، ہمیں ریا ہمارے دل سے نکال دے. دکھاوا، دنیا کو دکھاوا، دنیا کی ریا، اور ایک کوشش کرنا شروع کر دے کہ دنیا سے ذرا اپنا تعلق الگ کر لے. یہ دنیا جو ہے بہت خراب جگہ ہے. اس میں بس ایسی ایسے گھومنا ہی گھومنا ہے. کوئی
अल्लाह की तरफ नहीं जाने देती। दुनिया में इतना अट्रैक्शन है, शैतान ने इसको इतना खूबसूरत बना दिया है कि हमारा दिल उसकी तरफ जाता है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमें ये देखना है कि अब हमारे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है, हमें अल्लाह के घर जाना है। जाने से पहले हमें अपनी तैयारी करनी है ताकि हम सरख़ुरू होकर उसके सामने हैं जो पहुँचे। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा लीजिए और मुझसे जो गलती हो गई है उससे दरगुजर कर दीजिए। अगर आमीन किसी को कोई आमीन। सवाल पूछना है तो मुझसे सवाल पूछ ले। दूसरे मैं ये Thank- चाहती हूँ कि हमने पाकिस्तान में फूड बास्केट शुरू की हुई है रमज़ान के महीने के लिए। एक बास्केट की प्राइस है $40 है। जो भी अगर मेरी मदद करना चाहता है, बास्केट भेजना चाहता है, तो वो मुझे जो है फ़ोन कर ले। बाकी जो है वस्सलाम। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले या मुझे फ़ोन कर ले, फ़ोन कर सकते हैं, मुझे फ़ीडबैक दे सकते हैं कि हमारी समझ में ये बात आई और ये नहीं आई। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम सलाम। इसकी जज़ाकल्लाह। रिकॉर्डिंग बंद करा दो। अल्लाह रिकॉर्डिंग बंद करा दो।